تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بڑے پیار اور محبت نادوشی بڑی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بڑی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں صبح تمہارے لیے اے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سعادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے پڑھیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سبق میں قصہ نشا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے کہ وجود کیے کہ نام لیے زمانہ دیے جان لیے تمہارے لیے یہ اکرام تمہارے لیے زمین
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عطائے رب، سبحان اللہ، عطائے رب اے جلائے کرب فیوز و عجب بغیر طلب. یہ رحمت رب کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. یہ روح نمی نہ روح نمی نہ عرش بری نہ نو مفو نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں نہ بنی. یہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سباب و چلے کہ دن ہو بلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے دوا کے تلے سب سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق تاڑے کول آ گئی میری طرفوں برہان دلیل. حضرات محترم ہر نبی معجزہ لے کے آیا چاہے وہ 2 لے کے آیا چاہے وہ 3 لے کے آیا چاہے وہ 4 لے کے آیا. ہر نبی معجزہ لے کے آیا یعنی اللہ کی دلیل. لیکن سرکار دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ صرف معجزہ لے کے نہیں آئے بلکہ اللہ نے میری سرکار کو سر دے بال تو لے کے پاؤں دے ناخن تک اللہ نے سراپا کو سکتا ہے. اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے سب ڈنڈے نے سب بنا دینا ڈنڈے نے پہاڑ اپنا کے آگے دریا کے رستے بنا دینا یا ایسا انداز اور بدل حال دیکھ کر چمکا لینا. سیدنا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے موضوع قرآن کے اندر 4 مشہور نے مردیاں نو زندہ کرنا نبینیاں نو ٹھیک کرنا دل دیاں گلاں دس دینیاں کوڑے نو ٹھیک کر دینا مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارنی انہیں اڑ جانا. ایویں اللہ جل وعلا کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام نے موسی عطا فرمائے. لیکن میرے آقا دی شان ہے حضور دے وال مبارک معجزہ حضور دی آنکھ معجزہ اور حضور دی زبان معجزہ حضور دے ہاتھ معجزہ
حضور دے کان مبارک بوزا، حضور دے ناخن بوزا، حضور دے بال بوزا، حضور دا تھوک موجزا، حضور دے بولو براز موجزا، یعنی حضور سراپا ہی موجزا، یعنی سر تبا آلہ حضرت عظیم البرکت امام علیہ سنت نے بڑا سونا جا لکھیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں سب سے آلہ ہو میرے نبی دا موزہ خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کے آگے ٹھنڈیا کیتا اور میرا نبی ہوئے کہ انہوں ہاتھ نہ جائے انہوں ہاتھ نہیں لگتا، پھر آکھو سبحان اللہ، یعنی میرے نبی دی شان ہے کہ جنہوں ہاتھ لا دے نا انہوں آگ بولو بولو آگ جنہوں ہاتھ دور لا دے نا انہوں آگ لگ دی، سبحان اللہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور حضور دی عظمت دے وے کہ میرے آقا دو عالم شفیع معصب نو اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائی کہ جنہوں حضور ہاتھ لا دے نا انہوں کلی آگ لگ دی، انہوں آگ لگ دی، سبحان اللہ۔ میرے آقا دو عالم شفیع معصب تاجدار مدینہ دے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لے آئے، ایک مرتبہ میرے گھر بولو بولو میرے گھر تشریف لے آئے تو جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور تشریف لے آئے، کھانا تیار سی، حضور نے کھانا کھاتا، جانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک نے دسترخوان نال اپنے ہاتھ صاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انج ہویا کہ میرے گھر مہمان آئے، آپ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ دسترخوان جڑا ہے وہ میلا سی، خادمہ نو آکھیا کہ دسترخوان پھڑ تے جتھے تندور چ روٹیاں لائیاں نے اتنے دسترخوان سٹ دے، آگ بلدی پئی۔ خادمہ گئی انہیں دسترخوان پڑھیا آگ میں سٹیا،
چند منٹ بعد انہیں آنکھ تو پڑیا دسترخوان ٹھیک تھا مہمانہ کے بچھا دیتا مہمان کھانا کھان لا پے جلے مہمان کھانا کھان لا پے تو مہمان کہہ لگے یار تے کو سمجھ نہیں لگی اے تے دسنا ذرا کہ اے جڑا دسترخوان ہے اگ وچ پائیے تے اگ ساڑ دے دیے تے اے دسترخوان نو اگ نے ساڑیا کوئی نہیں اے دی وجہ کی اے رسیت دسنا اے دی وجہ کی ہے کہ دسترخوان کپڑے دا انہوں اگ بھی سٹیے کہ اگ دا کام ہے جلا دینا لیکن انہیں جلایا کوئی نہیں انہیں صاف کر دیتا ہے باہر دور کر دیتا ہے حضرت عرش کہتے ہیں گفت زاکے اے مصطفیٰ دست آسو بیمالی اندری دسترخوان اور تشکر مالک کہنے لگے انجویا کہ نبی کریم میرے گھر تشریف لے آئے حضور نے روٹی کھاتی نالے اپنا منہ صاف کیتا نالے اپنے ہاتھ صاف کیتے فرمایا حضور نے یہ دسترخوان نال صاف کیتے تے منہ صاف کیتا جدو یہ میلا ہو جاتا باغ وچ سٹ دینا یہ صاف تے پاک ہو جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے نو اگ نہیں لگتی آپ یاد رکھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال یہ قرب ہو گیا یہ قریب ہو گیا اس واسطے حضور دے ہاتھ لگ گئے یہ کسی اگ نے جلاندہ نہیں اس واسطے حضور نے ہاتھ لائے نے حضور نے بولو بولو حضور نے تمہارا سمجھ لگی ہے کہ نہیں جس کپڑے نو حضور ہاتھ لا دینا وہ کپڑا جلدا وہ کپڑا اپنے ایمان نہ دسو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ وجہ حضور جتا جاتا ملائے آپ کی زواج مطہرات آپ کے غلام جنہوں نے حضور نے ٹچ ہوئے نے اپنے ایمان نہ دسو کپڑے نو ہاتھ لا دیا کہ کپڑا نہیں جلدا جنہوں نے حضور نے اپنے ہاتھوں میں چاہتا کہ بیعت کیتا ہے انہوں نے شان عظمت کا اندازہ پہ کون پہ لا سکتا ہے میں اچھی طرح گل یاد ہے کہ جانے کے موقع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر یعنی درست فرما رہے سن حضور نے چھوٹی ماری ایک صحابی نے کہا کہ سدھا ہو وہ ناراض ہو کر حضور تجھا فرمایا کہ قدر کرنا چاہیے کہ میں اپنے بدل لینا چاہتا وہ اپنے چھوٹی ماری ہے صحابہ کا بڑے پریشان ہیں کہ موقع کوئی نہیں تھا حضور نے اپنی قمیض اتاری فرمایا تھا جتنے دنوں میں چھوٹی ماری ہے مجھے مار دے صحابہ بھی ایک دن رہتی کہ ہوتا کی پیا ہے لیکن جو حضور نے قمیض اتاری نا تو صحابی نے جا کے حضور دی ایک خط نبوت دی بول جو حضور دے ہے دونوں شانیں درمیان اللہ لائی ہوئی ہے اور ایڈی موٹی پوکی دی آنے جنی تے اسے لکھیا خاتم النبیین اور صحابی نے جا کے چمیا حضور نے پوچھیا تو تے کہنے میں بدل لینے کی کیتا ہی الکدہ حضور بدلے والی کیڑی گل ہے میں اور لندن جانا پتہ نہیں واپس آنا کہ نہیں آنا جانی کرے جسوں میں گوسا دے جاوانا تاکہ میں جانا اگر شہید بھی ہو جائے کہ میں گوسا دیتا پیا ہوں فرمایا حضور ٹچ ہو جان جس کپڑے دے نال وہ کپڑا جڑا جلدا بولو بولو جلدا مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں بیان کرنے تو بعد نا آپ فرمانے اللہ اکبر آپ کہنے نے کہ اے دلے ترسندہ عزیز نارو عذاب باچنا دستور نوے کن افتراب چون جوانی راجنی
دے گھبرانے والے ایسی اے لوگوں جڑے گھبراتے پے ہو جہنم دی عذاب تو، فرمایا گھبرا کوئی نہ، بلکہ عادت مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل دی ہون گے، فرمایا جنہاں دے دسترخوان نو شرم ملیا وہ کدی بھی انہاں نو اگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے شان ایک مومن عام مومن جڑا ہے جو جنم تو این کر کے پل صراط تو گزرے گا نا، پل صراط تو تھلے اگ تو اتے پل صراط، سبحان اللہ، اتے پل بولو اتے پل صراط، تھلے جنم تو اتے بولو ذرا، تھلے جنم تو اتے پل صراط، اپنے ایمان نے دسو اللہ اکبر، تھلے اور بولو ذرا تھلے جہنم اتے پل صراط، تھلے جہنم تے پل صراط، حضور نے فرمایا جب مومن ننگے گا تے پل جہنم آ کے چھیتی چھیتی گزر جا، تیرے نور کو میری آگ بجھ نہیں پئی، تیرے نور ایمان تو میری آگ بولو میری آگ بجھ نہیں پئی ہے۔ اپنے ایمان نہ دسو اے ایمان تے ملیا کملی والے دی وجہ نال، تے یہ مومن دے ایمان نال جنت دی آگ ٹھنڈی ہوندی ہوے گی، تے جے وہ کملی والے دا ہاتھ لگا ہوئے گا او دی کتنی شان پئی ہوگی، او دی کتنی قسمت ہوئے گی۔ اس واسطے ساڈے بزرگاں لکھ کے آپ کہندے نے یقین جانو لوگو نبی کریم دی شان عظمت ہے کہ فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، اے جب تک ہر امتی بخشانا، اے اللہ ہی اے جانتا ہے غلام نبی ہوں میں، اے دو زخم میں تو کیا میرا اے سایہ، اللہ دی قسمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ہوئے، تو یارو جے دے دل میں سرکار دی محبت ہوئے وہ کدی جنم میں جا سکتا، بولو جنم میں جا سکتا، کیوں؟ اس واسطے کہ میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ دے غلاموں جس دل میں حضور دی محبت ہوئے وہ سینہ پھر مدینہ بن جاتا ہے، وہ سینہ پھر بولو سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اللہ دی قسمیں کبھی توجہ کر کے دیکھو تو پتہ پہ چلے کہ جس سینے وچ سبحان اللہ جس سینے وچ حضور دا عشق ہوئے وہ سینہ مدینہ بنتا ہے، وہ سینہ کی بنتا ہے مدینہ، کیوں؟ جس سینے سے محبت رسول ہوئے، محبت رسول انسان نو بندہ بنا دے، محبت رسول انسان نو بولو انسان نو، اللہ اکبر۔ میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ دے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سراپا موزہ بنا کے بھیجیا، اور میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جویں سراپا موزہ بن کے آئے نے، اللہ دی قسمیں ایویں میرا نبی ساری کائنات واسطے نبی بن کے آیا۔ اللہ جل واجو کریم نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں میرے حبیب تسی فرما دو ساری کائنات واسطے میں اللہ دا رسول بن کے آیا۔ حضور نے فرمایا میں ساری کائنات واسطے تاکہ صراط اللہ کے عرش اولاد تک، میرے نبی قبیلے واسطے نہیں، میرا نبی کسی پیڑ واسطے نہیں، میرا نبی کسی صوبے واسطے نہیں، میرا نبی کسی ملک واسطے نہیں، میرا نبی زمین واسطے نہیں، میرا نبی صرف آسمان واسطے نہیں،
اللہ کی قسم میرا نبی سبحان اللہ میرا نبی تک و سرات کو لے کے کہ عرش اولاد تک ہر چیز کا نبی بن کے آیا جو تو میری سرکار نے اعلان کیتا ہے نا کہ میں ہر چیز کا نبی بن کے آیا ہوں. ابو جہل بڑا خبیث آدمی سے انہیں کہا کہ اچھا تو نبی بن کے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نبی بن کے آیا. انہیں کہا جی نبی بن کے آئے ہونا تو میری گل سنو اے میرے ہاتھ وچ یہ دسو کی ہے سبحان اللہ اے میرے ہاتھ وچ دسو کی ہے. وہ ہاتھ وچ سن کچھ 6 کینکراں کنیاں بول بول کنیاں 6 کینکراں. ابو جہل کہہ لگا حضور جے تسی نبی ہو تو پھر دسو نا میرے ہاتھ وچ کی ہے. سنگ